अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गज़ल और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गज़ल नात में। जैसे कि अभी तक मैंने पारे उर्दू ट्रांसलेशन लाया है, जो कि हमारा 3 पारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं चौथे पारे पे रिएक्शन देने जा रही हूँ और ये रिएक्शन जो है उर्दू ट्रांसलेशन है और बहुत अच्छा ट्रांसलेट है ये। और मुझे तो बहुत पसंद आया और मैंने इसका 3 पारा कंप्लीट भी कर चुकी हूँ और चौथा पारा आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे कंटिन्यू करना और आप सबको भी कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। तो पारा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, चौथा पारा, और बहुत ध्यान से और इस तर्जुमे को सुने, क्योंकि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमा हमारा नहीं हो पाता है सही से। तो उसके लिए मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी तर्जुमा जानना बहुत ज़रूरी था। और अल्लाह ने कहा भी है कि कुरान शरीफ को जितना हो सके तर्जुमे के साथ समझ के ही पढ़ना, तभी ईमान ताज़ा होता है। तो बेहद सही है ये बात। वाकई में हम कुरान शरीफ कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर से वो दिल छूने रहने वाली चीज़ नहीं। हाँ, सुकून बहुत है तिलावत करने में, लेकिन जो चीज़ें दिल को छूती है वो समझ में ही आती है, तभी छूती है। तो जब से मैंने ये ट्रांसलेशन सुना है तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हम ईमान वालों को, हम मुसलमानों को अपने हुकूक बताए हैं फरिश्तों के ज़रिए। कैसे उन्होंने कहा है कि कह दो अपने बंदों से, और कह दो अपने बंदों से, ऐसे ऐसे करके जो बोले हैं ये अल्फाज वाकई बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है, ईमान ताज़ा कर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बीच में आप छोड़िएगा नहीं, इसे कंटिन्यू करिएगा। मैं इसे आधा पारे का ही वीडियो डाल रही हूँ, बाकी आधे पारे का मैं कल डालूंगी। तो चलिए। मोमिनो, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे, कभी नेकी हासिल न कर सकोगे। और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थीं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिबे हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया। और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद कि तुम उससे वाकिफ हो उसमें कजी निकालते हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनो, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं। और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा
کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنو، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے تم دیکھو گے کہ ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ کی پناہ میں یا مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال آندھی کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے۔ اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں رنج پہنچے تو خوش ہوتی ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر،
اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا۔ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ واقعی میں کافروں کا انجام بہت برا اللہ نے رکھا ہے، بہت برا اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے جو ایمان نہیں لائے، جو مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو الحمدللہ کی مسلمان بنایا، اور اپنی بندے کے لیے اللہ نے کتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، میرے ماں باپ کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا ہے، الحمدللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں، اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت کہ اللہ نے ہم سب کی زندگی کو مقرر رکھا ہے کہ کب وہ زندہ پیدا ہو رہا ہے، کب وہ اس کی وفات ہوگی، کب اس کی موت ہوگی، انہوں نے سب چیز مقرر رکھا ہے۔ تو ہم لوگ مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا یا کہیں اور کچھ حادثات ہو گئے تو ہم لوگ بہت افسوس جتاتے ہیں اس چیز کو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں پہلے سے مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ ہاں ہم انسانوں کا دل اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ مطلب انسانیت کے ناطے ہم سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، لیکن وہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جب چاہے دیتا ہے اور اللہ جب چاہے واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو اللہ سے بیٹھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں چیزیں افسوس ضرور کرتی ہے، لیکن اللہ کے بنا کوئی چیز ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو دیکھیے ترجمے میں بھی اللہ نے ہر ایک چیز فرمایا ہے کہ مطلب ہم انسانوں کو بس انہوں نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، نیکی کے لیے بھیجا ہے، تو اتنا ہی وہ اپنے بندوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے راستے پہ چلیں، ان کے حکم کو مانیں، ان کے نیک اعمال کو پورا کریں۔
चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देंगे और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाक़ई हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न काफिरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा। और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की। और इनका ठिकाना दोज़ख है, वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामील में झगड़ा करने लगे और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया। और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे। तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़ई हुई है उससे तुम गमगीन न हो। और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्याम कुफ्र के से गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहां कत्ल ही ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज ये थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे। और अल्लाह दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। जो लोग तुम में से उहुद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से गुथ गईं, जंग से भाग गए, तो उनके बाज अफाल के सबब शैतान ने उनको फिसला दिया था और यकीनन अल्लाह ने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। मोमिनों, उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकले और मारे जाएं तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे। और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हो। और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगो और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे।
اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے۔ اور تو یہ تھا آدھے پارے کا ترجمہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ کافر کو کیا عذاب ہے، جہنم ہی ہے ان کے لیے، اور جو مسلمان ہیں ان میں بھی کچھ ڈگمگاہٹ ہوتی ہے ایمان کو لے کر، کہ وہ اپنے ایمان پہ پختہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، کہ جو چیزیں لگتا ہے کہ انہیں نقصان پہنچائے گا اس سے وہ بھاگتے تھے۔ جیسے جنگ کے میدان میں وہ لوگ، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہو جاتا تھا کہ مطلب میں جاتا نہیں تو مرتا نہیں، تو ہوتا ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہاں تم اگر نہیں گئے ہوتے گھومنے تو یہ چیز نہیں ہوئی ہوتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو چیزیں مقرر کیا وہ تو ہونا ہے۔ اور اللہ نے بھی اس میں یہی بیان کیا ہے کہ تم جنگ میں جو مر گئے تھے، اگر تمہاری موت آنی تھی تو آنی تھی، اگر تم گھر کے اندر بھی ہوئے ہوتے تو بھی تمہیں کسی نہ کسی ذریعے باہر آ کے موت تمہیں لے جاتی۔ تو اللہ کا یہی صاف فرمان ہے کہ جو چیزیں انہوں نے ہم انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے وہ واجب ہے، وہ برحق ہے، وہ کرنا ہے، وہ ہونا ہے۔ تو ترجمہ آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیں۔ میں اردو ٹرانسلیشن کبھی سنی نہیں تھی، اور میں جب کتاب پڑھتی تھی، قرآن شریف پڑھتی ہوں ابھی بھی، تو اس میں میں جو ترجمہ پڑھتی ہوں نا، تو اس کا سینٹنس مجھے بنانے میں بہت دقت ہوتی تھی، مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے کیا بیان میں آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں سمجھ میں آتی تھی، پھر وہاں سے چیزیں بدل جاتی ہیں، ایسے ہے۔ تو اس چیز کے لیے میں نے یہ اردو ٹرانسلیشن نکالا، جس میں ایک دم صاف الفاظ میں اللہ نے کیا کس سے کہا، کس فرشتے سے کیا فرمائے، اپنے بندوں کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی کتنی صاف نظر آ رہی ہے اس میں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ تو آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیں۔ الحمدللہ میں نے یہ سیریز اسٹارٹ کی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے ترجمہ سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی میری ویڈیو کے ذریعے ہی ترجمہ سنتے ہیں۔ تو آپ سبھی میری ویڈیو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہی سمجھیے، کیونکہ یہ ترجمہ بہت ضروری ہے ہم ایمان اور مسلمان والوں کو جاننا۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔